وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ربی کے نام نے فرمایا میرے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے ربی کے نام نے فرمایا میرے بندوں میرے پیغمبر کی جو زندگی ہے تمہارے لیے وہ اسوہ ہے نمونہ ہے میرے پیغمبر نے دنیا میں آ کے جو کچھ کیا ہے وہ تم نے کرنا جو اس نے حکم فرمایا ہے وہ تم نے کرنا گویا تمہاری زندگی گزارنے کے لیے میرا پیغمبر تمہارے لیے ایک نمونہ ہے پیغمبر کے اسوے کے مطابق ایک بات آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں انسان کے اندر ایک مادہ ایسا ہے جسے غصہ کہا جاتا ہے اور اس مادے کا ہونا ضروری ہے جہاں احکام الہی کی تجلیل ہوتی تھی احکام الہی کی اہمیت نہیں دیکھی جاتی تھی وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرمایا کرتے تھے جہاں احکام الہی کی خلاف ورزی ہوتی احکام الہی کی ذلت ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ غصہ فرمایا کرتے تھے اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے کی جو مسجد ہے وہاں کا جو امام ہے وہ صبح کی نماز پڑھاتا ہے تو لمبی لمبی سورتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے مجھے یہ پسند نہیں میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی آپ کو غصہ آ گیا امام کو بلایا کہا کہ تم لوگوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہو لمبی لمبی سورتیں پڑھتے ہو یاد رکھو نماز کے اندر بوڑھے بھی ہوتے ہیں نماز کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں نماز کے اندر چلنے پھرنے والے آنے جانے والے مسافر بھی شامل ہوتے ہیں تم ان کو نفرت دلاتے ہو دین سے لہذا امام کا یہ حق بنتا ہے کہ جب وہ امامت کرائے تو درمیانہ حساب رکھے زیادہ لمبی سورتیں پڑھنے کی کوشش نہ کرے تاکہ لوگ متنفر نہ ہو وہ آدمی متنفر ہو کے نماز چھوڑ گیا تھا صبح کے پیچھے دوسری مثال جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا ایک کیس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخزوم قبیلے کی عورت نے چوری کر لی ہے جب یہ کیس آپ کے پاس آیا آپ نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو وہ قبیلہ بڑی اونچی شان والا تھا علاقے میں اس کی ایک شان تھی عظمت تھی
انہوں نے کہا اگر ہماری لڑکی کا ہاتھ کٹ گیا ہمارا تو نام قاتل ہو جائے گا، ہماری تو عزت بنی ہوئی ہے وہ تو مٹی میں مل جائے گی، لہذا کوئی سفارشی تلاش کیجیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرے کہ اس کا فدیہ لے لو، جو کچھ جرمانہ لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن ہاتھ نہ کاٹو، ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے ہماری ذلت ہوگی، ہماری رسوائی ہوگی۔ اس کام کے لیے انہوں نے آدمی تلاش کرنا شروع کیا کہ کون سفارش کرے۔ آخر کار لوگوں کی نظر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی۔ حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے ہیں، جس زید کو نبی علیہ السلام نے اپنا متبنہ بیٹا بنایا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اس کے ساتھ بھی محبت تھی، پھر پوتے کے ساتھ بھی جو منہ بولا پوتا بنا اس کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی۔ جس طرح آج ہم کوشش کرتے جناب وہ ڈی سی صاحب کو ملنا ہے، اس کا یار ہو، دوست اس کا باپ ہو، بھائی ہو، جو اس کے ساتھ ملنے والا ہو اس کو تلاش کرو۔ انہوں نے بھی اسامہ کو تلاش کیا کہ اللہ کے نبی کو اس کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ حضرت اسامہ کو تیار کیا گیا۔ حضرت اسامہ نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں، ان کی بڑی بات ہے علاقے کے اندر، ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم سے فدیہ لے لیا جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے، اگر ہاتھ کٹ گیا تو ہماری ساری عزت جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گی۔ جب یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، کیوں؟ یا عدل کی خلاف ورزی ہونے لگی تھی، شریعت نے عدل کا حکم دیا، یا عدل کی توہین ہونے لگی تھی کہ پیسہ لے لو، فدیہ لے لو، لیکن ہاتھ نہ کاٹو، یا احکام الہی کی خلاف ورزی ہونے لگی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ آپ نے اسامہ کو کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تو اللہ کی حدوں میں سفارشی بن کے آ گیا۔ انما اہلک الذین من قبلکم اذا سرق فیہم الشریف ترکوا واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ کہا تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے، جب کوئی خاندان اونچا دیکھتے، عزت والا دیکھتے، ان کا اگر کوئی مجرم ہوتا اسے چھوڑ دیا جاتا، اگر کوئی غریب لوگوں میں سے، کمزور لوگوں میں سے ہوتا اس کو اوپر حد قائم کر دی جاتی ہے۔ فرمایا اسی لیے پہلے لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، سن لو اس چوری کی الزام میں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ اللہ احکام الہی کی جہاں ذلت رسوائی ہو رہی ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں غصہ آتا تھا۔ بھائیوں غصہ جسم کا حصہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو زیادہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ آگ ہے۔ جب آدمی کو حد سے زیادہ غصہ آتا ہے اس کا دماغ موت ہو جاتا ہے، وہ نہیں سمجھتا مجھ سے کون سے کام سرزد ہو رہے۔ جب اس کو کچھ ہوش آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو غصے کے اندر یہ فلاں سارے کام کر دیے۔ تو یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب انسان غصے میں آگے، جذبات میں آگے اللہ کی بغاوتیں کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، شر پیدا کرتا ہے، بدامنی پیدا کرتا ہے، تو یہ شیطان ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیوں آج بھی ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اپنی خواہش کی خاطر اگر اپنی بات کے خلاف یا کسی کا مزاج اپنے خلاف دیکھا، کسی کی بات کو اپنے خلاف دیکھا، اس پہ غصہ کرنا شروع کر دیا۔ نہیں بھائی، اللہ کیا فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں غصے پہ کنٹرول کرو اور لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ اگر کسی نے کوئی غلط کر لی، غلطی کر لی چھوٹی موٹی، ان کو درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ نیکی ہے
کہ طاقت ہونے کے باوجود، ضرورت ہونے کے باوجود دوسرے سے بدلہ نہ لینا، اس کو معاف کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہادر وہ نہیں ہے جو کسی پہلوان کو گرا دے، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے سے بدلہ لے لے، بلکہ بہترین پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کا مالک بن جائے۔ بہترین پہلوان ہے وہ جو غصے کے وقت اپنے جسم کا مالک بن جائے، کنٹرول کر جائے، دوسرے کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر آپ کو جو تکلیف پہنچی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ ایک گڑھے میں گرے، اس سے زیادہ بھی آپ کو پریشانی میں تکلیف ہوئی؟ فرمایا ہاں ایسا۔ جب میں دعوت تبلیغ کے لیے طائف کے اندر گیا، وہاں کے سرداروں کو میں نے اللہ کا حکم پہنچایا، ان لوگوں نے میرے پیچھے بچوں کو لگا دیا، شدید لوگوں کو لگا دیا، جنہوں نے روڑے میرے اوپر برسائے، اتنا جسم آلود ہوا کہ جوتا مبارک تھا خون سے بھر گیا۔ جب تھوڑی دیر دور گئے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، میرے اوپر بدلی ہے، اور بدلی کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام آئے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں، آپ حکم دیں میں ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ جاؤ میرے نبی کے پاس، میرا نبی تمہیں جو حکم دے اس کو کر گزرو، کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا کچھ نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کے نہیں آیا۔ روڑے کھائے، سزا دی، پریشانی دی ہے، لیکن بد دعا نہیں کی، جبریل کو اجازت نہیں دی۔ تھوڑی دیر گزری، فرشتوں کا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم کریں، میں مکہ کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان کو آپس میں دبا کے اس قوم کو تباہ و برباد کر دوں۔ اللہ کے نبی کا فرماتے ہیں نہیں، مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی الوہیت کا اعلان کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، تکلیف کو برداشت کی ہے لیکن بد دعا نہیں کی۔ کیا کہا؟ مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا، اور پھر وہ لوگ پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جو کہ 8 ہجری میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جنہوں نے بیعت کی، اسلام قبول کیا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا مسکرایا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے مجھے روڑے مار مار کے نکالا گیا، جہاں سے مجھے تکلیفیں دے دے کے نکالا گیا، یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے بیٹوں کو اللہ کے الحاکمین نے یہ ہدایت دی ہے، یہ توفیق دی ہے، وہ آج اسلام قبول کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ بھائیوں، اپنے ساتھی نفس کے لیے معاف کر دینا یہ سب سے زیادہ افضل ہے، لیکن ہم اپنی کسی نے ہماری نفسیات کے خلاف بات کر دی، ہمیں غصہ آ گیا، کسی نے کوئی گالی نکال دی تو غصہ آ گیا، اپنی ذات کی خاطر ہم اس حد تک پہنچ جاتے ہیں غصے کے اندر آ کے کہ پتہ نہیں اپنی کون سے کام ہوتے ہیں جو ہمیں سزا کی طرف لے جاتی ہے، جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے بھائیو، یہ جو غصہ ہے جسم کا ایک حصہ ہے، اس کو اعتدال میں رہنے دیجیے، جہاں یہ غصہ کرنے کا حکم ہے وہاں غصہ کیجیے۔ آج ان مقام پہ اگر کھڑے ہیں جہاں اللہ کے دین کی توہین ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نام ماننا یہ دین کی توہین ہے۔ اللہ نے کہہ دیا میرا آخری نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ شریعت نے یہ کہہ دیا کہ پیغمبر پیغمبروں میں آخری ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا تو اس نے شر پیدا کیا، اس نے توہین کی دین کی، اسلام کی توہین کی ہے۔ بھائی ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کئی مقامات آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ہم اپنی آنکھوں کو جھکا کے آگے چلے جاتے ہیں، اتنی ہمت نہیں کرتے کہ جہاں احکام الہی کی تذلیل کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، ہم اگر ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے اس کا مطلب زبان سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر آج یہ بھی ہمت نہیں ہے۔ مساجد میں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، باہر چوک پہ ایک نماز چلے ہوئے ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان کو جا کے سمجھائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغیروا۔ لوگوں کے حالات اس وقت تک میں تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ اگر دین کی تذلیل ہو رہی ہے، دین کی توہین کی جا رہی ہے، دین کی مخالفت کی جا رہی ہے، اگر اس کے اندر ہمت ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے شر پیدا نہیں ہوگا، وہاں اپنا ہاتھ استعمال کرے۔ اگر ہاتھ استعمال کرنے سے فتنے فساد کا ڈر ہے تو پھر اپنی زبان کو استعمال کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھو یہ دین کی توہین ہے، یہ دین کی خلاف ورزی ہے، یہ مسلمانوں کے جذبات کو بھاڑنے والی بات ہے۔ اگر زبان سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کے اندر غصہ اٹھے گا، وہ لڑنے کے لیے بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو تیسرا آخری درجہ ہمیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پھر اپنے دل کے اندر ان لوگوں کی نفرت رکھو۔ لیکن آج ہم ان کے ساتھ شریک ہیں، دین کی توہین کی جا رہی ہے، تذلیل کی جا رہی ہے، ہم ان کے ساتھ شامل ہیں۔ ہم کمزور ایمان بھی استعمال نہیں کرتے کہ اپنے دل کے اندر ان کو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس لیے بھائیوں غصہ جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا پیغمبر تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ پیغمبر نے جہاں غصہ کیا ہے وہاں غصہ کرو، جہاں پیغمبر نے غصہ نہیں کیا، لوگوں کو معاف کر دیا ہے، تم بھی اسی طرح لوگوں کو معاف کر دو۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔